والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد کعبہ ایمان مدد بگیر داب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سب مل کر محسن انسانیت غمگسار عالم حضور رحمت عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقہ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مبارک اور مقدس مہینہ ماہ شعبان المعظم کا ہے، اور اس مہینے کی اور فضیلتیں اگر کچھ نہ بھی بیان کی جائے تو صرف ایک حدیث مبارکہ اس مہینے کی فضیلت میں ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شعبان من شہری، کہ شعبان میرا مہینہ۔ جس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وہ ماہ مبارک کی برکتیں کیا ہوگی، اور جو آنے والی شب ہے اس کو شب برات ہم اور آپ کہتے ہیں۔ شب برات مطلب آزادات، اور اس شب کا نام آزادی کی رات اس لیے رکھا گیا کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو جہنم سے آزادی کا مشدہ عطا فرمایا۔ سرکار ابد قرار روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عمل ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جن کا فرمان ہمارے لیے قانون ہے، جن کے پیچھے چلنا ہمارے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہ رسول ہاشمی رحمت تمام آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور اسی آزادی کی بنیاد پر اس کو لیلۃ البرات کہا گیا ہے، آزادی کی رات۔ میرے پیارے آقا دیوانوں، یہاں پر اس وقت کچھ لوگوں کو مغالطہ ہے کہ آخر یہ شب برات کا ثبوت کہاں سے ہے، شب برات کہاں سے ہے۔ اول چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی تب سے، ہمارے باپ داداؤں نے تب سے آنکھ کھولی تب سے، ان کے باپ داداؤں نے آنکھ کھولی تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسلاف
مسلسل شب برات کو مناتے چلے آ رہے ہیں. یعنی جو دور رسالت سے قریب تر تھا اس دور میں شب برات کو منایا جاتا تھا. یعنی 15ویں شب کو اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی تھی، نوافل کا اہتمام کیا جاتا تھا، رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیا جاتا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ، جیسے جیسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آقائے کریم کے زمانے سے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، محرومیاں بڑھتی جا رہی ہے، اسلام سے تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. اس درمیان میں شیطان نے ہمارے درمیان ایسے فتنے، فسق و فجور پیدا کر دیے کہ اب شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں تک بات ہے کیا شب برات صحابہ کرام نے منائی، میں آپ سے عرض کروں گا بات یہی تو ہے. ہم نے دراصل حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، احادیث پر نگاہیں ہماری نہیں ہے. اگر ہم قرآن اور حدیث کا بڑی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا. آپ دیکھیں، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک بدبو ظاہر ہوئی، ایک بھیانک بدبو ظاہر ہوئی. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بدبو سے بے چین ہو گئے. سرکار ہو، یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ یہ جو بدبو آ رہی ہے یہ کس چیز کی آ رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. دیکھیں صحابہ کا انداز کتنا حسین ہے، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کتنا واضح ہے کہ وہ کسی بھی معاملے میں یہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے سے اللہ کا محبوب جانتا ہے. اس لیے کہ جب کسی کو یار بنایا جاتا ہے تو اس سے ذات نہیں چھپائی جاتی تو بات کیا چھپائی جائے گی. تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا، بلکہ یہاں تک فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے ساری کثرتیں تجھے عطا کر دی، بلکہ حبیب ہم بھی تیرے ہو گئے. آپ غور فرمائیں، جب خدا ان کا ہو جائے تو اب دنیا کی کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی نہیں؟ تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے پر میرے صحابہ یہ بدبو کائے کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آقا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ بدبو ایک غیبت کرنے والے کی بدبو ہے، غیبت کسی نے کی ہے اسی کی بدبو ہماری محفل میں ظاہر ہوئی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث، اس پر کسی کو کوئی کلام نہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بدبو کی غیبت ہے. جیسے ہمارے درمیان کوئی کچرے کی کنڈی کو اکھاڑ دے تو بدبو آتی ہے، گٹر صاف کی جائے تو بدبو آتی ہے. اس وقت غیبت کی بدبو آئی، آج غیبت کی بدبو نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان غیبت سے پاک ہیں. کسی گلی میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی گلی میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی گھر میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، کسی محلے میں غیبت نہیں ہو رہی ہے، غیبت کہیں نہیں ہو رہی ہے. بتائیں اگر کوئی یہ بات بڑے سے بڑا عالم کہے، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث کہے، بڑے سے بڑا خطیب کہے، آپ کہیں گے ملا جی آپ کو حالات سے ناواقفیت ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ غیبت کی ختم ہونے کی بات کرتے ہیں. ارے کل تک جو قوم غیبت سے روکتی تھی آج وہی اہل جبہ و دستار غیبت میں مبتلا ہیں. کل تک کے عورتیں غیبت کرتی تھی آج مرد بھی غیبت میں مبتلا ہیں. کل کے مقابلے میں رسول اللہ کا دور تو خیر القرون تھا، اس دور کے اندر سے زیادہ غیبت تو آج کے دور میں ہے. وہ کون بندہ ہے جو غیبت سے محفوظ نہیں؟ وہ کون ہے جو غیبت نہیں کرتا؟ غیبت کی ڈیفینیشن اتنی ہے کہ کسی مومن کے پیٹ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کریں کہ اگر آپ اس کے منہ پہ کرتے تو اس کے
دل کو تکلیف پہنچتی، اسی کا نام غیبت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتاؤ دنیا میں غیبت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ بتاؤ دنیا کے اندر غیبت ہے کہ نہیں ہے؟ گھر گھر غیبت عام ہے، گھر گھر جو ہے محلہ محلہ غیبت عام ہے، بلکہ اب تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بھی غیبتیں ہوتی ہے، مسند درس پر بیٹھ کر بھی غیبت ہوتی ہے۔ پھر مجھے بتاؤ وہ بدبو کیوں نہیں آتی جو رسول اللہ کی محفل میں آئی تھی؟ وہ محفل رسول میں جو بدبو آئی تھی وہ آج کی محفلوں میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہے اور اچانک وہ بدبودار ماحول میں چلا جائے تو اس کو بدبو کا احساس ہوتا ہے، لیکن انسان اگر بدبودار ماحول میں رہتے رہتے اتنا عادی ہو جاتا ہے بدبو کا کہ اس کی ناک کے کیڑے مر جاتے ہیں، پھر اس کو بدبو نہیں آتی اور وہ وہاں پر شان سے جیتا ہے۔ اچھے ماحول سے بدبو میں آنے والا اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر کے آتا ہے، لیکن وہ بندہ جو بدبو کے ماحول میں رہتا ہے اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کرام کا ماحول بدبو سے پاک تھا، اس لیے غیبت سے پاک تھا، اس لیے انہیں غیبت کی بدبو آ گئی۔ اور آج کا معاشرہ غیبت 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 اتنی بدبو پہلے سے موجود ہے کہ اب ہماری ناک اس بدبو کو، غیبت کی بدبو کو محسوس نہیں کرتی۔ تو اب یہ کہنا کہ صحابہ کی محفل میں غیبت کی بدبو آئی تھی، اگر آج بدبو نہیں آتی تو میں نہیں مانتا کہ دنیا میں غیبت نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں، اس کی تشریح کو سامنے رکھیں۔ اب یہ کہنا کہ کیا صحابہ نے مسجد نبوی سجائی تھی، کیا صحابہ نے شب برات منائی تھی؟ نادان مجھے ایک رات ایسی بتا دے کہ جس رات میں صحابہ نے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو نہ بہائے ہوں۔ کوئی ایک رات ایسی بتا دو کہ جس رات صحابہ نے نوافل نہ پڑھے ہوں۔ ایک رات ایسی بتا دو جس رات صحابہ نے قرآن کی تلاوت نہ کیے ہو۔ صحابہ کے رات و دن کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، رات و دن کو یوں بیان کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا کریم کے صحابہ کی ڈیفینیشن اس انداز سے بیان کی جاتی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تراہم، جب بھی تم ان کو دیکھو گے اس حالت میں دیکھو گے وہ کثرت سے رکوع کر رہے ہیں، کثرت سے سجدے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور کثرت سے رکوع و سجود کی وجہ سے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ نے کثرت رکوع و سجود سے ان کے چہروں کو جگمگا دیا ہے، ان کے چہرے چمک گئے ہیں۔ ارے ان کی پہچان ہی تھی کہ وہ رات و دن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ رات و دن تو یوں بیان کیے، اور ان کے لمحے لمحے کو قرآن بیان کرتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ صحابہ کے لمحے لمحے کو قرآن جو کہتا ہے، رات و دن تو اپنی جگہ ہے کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کروٹیں لیتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی ہر رات شب برات تھی، ان کی ہر رات شب برات تھی۔ اسی لیے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ صحابہ نے شب برات منائے۔ کیوں آپ کو پتا اس لیے چلتا ہے کہ آپ کے یہاں اب راتوں کو قیام کرنے والے نہ رہے، آپ کے یہاں اب راتوں کو رونے والے نہ رہے، آپ کے یہاں راتوں کو گڑ گڑانے والے نہ رہے۔ جو مسلوں پہ گڑ گڑاتے تھے اب تو وہ نکڑ پہ بیٹھنے لگے، جو آہیں بھرتے تھے وہ تو قہقہے لگانے لگے۔ اب بتائیں، تو جب انسان عبادت سے دور ہو گیا تو پھر کبھی کبھی جو کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی شہرت ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے متعلق چرچے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا میری حماقت ہے۔ کیا صحابہ نے شب برات منائی؟ ارے ان کی ہر رات عبادت کی رات تھی۔ اور شب برات کیا ہے؟ کوئی ڈھول پیٹتے؟ شب برات کیا ہے؟ کوئی اس میں آرکیسٹرا ہوتا ہے؟ شب برات بس اتنی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس رات عبادت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، نوافل پڑھو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، قبرستان حاضری دو۔ حاضری اس لیے قبرستان دو کہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، شب برات میں سب کو بخشا جاتا ہے، انہیں نہیں بخشا جاتا جنہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ
बदसलूकी की या माँ बाप को नाराज किया, तो जो जिंदा रिश्तेदार है वो तो उनसे मिलकर माफी मांगता है, और जो कब्रों में रिश्तेदार सो रहे हैं वहां जाकर उनकी मगफिरत की दुआ करता है, तो वहां उनका दिल खुश होता है। पहली हिकमत। दूसरी हिकमत यह है कि शबे बरात में साल भर के मुर्दों की लिस्ट सहाबा को, फरिश्तों को दी जाती है कि इतने इतने लोग इस साल इंतकाल करेंगे। ये तकसीम होता है मामला, इतने इतने लोगों का इंतकाल होगा, तो फरिश्तों के हाथ में वो लिस्ट जाती है। आका फरमाते बहुत से लोग होते हैं जो हंसी कर रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो खा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो शादी के प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनके लिए कलम चलता है कि उनका नाम जिंदों से निकालकर मुर्दों की फहरिस्त में लिखा जाता है। तो अब हम उस रात कब्रिस्तान इसलिए रहते हैं ताकि हमारी मौत हमें याद आए, और जब हमारी मौत हमें याद आती है तो हम अपने लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, हम तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। बल्कि कितनी वाज़ेह हदीस है जिसको हमारे असलाफ ने अपनी किताबों में लिखा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर लिखते हैं, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, इस तरह से बहुत से बुजुर्गों ने लिखा। हदीस ये है कि अम्मा आयशा सिद्दीका का जो लक़ब है, और मुहद्दिसीन ने भी इसको इस एतबार से लिखा, शबे बरात के हवाले से नहीं लिखा, अम्मा आयशा के हवाले से लिखा। अम्मा आयशा का नाम आयशा है, सिद्दीक की बेटी इसलिए सिद्दीका है, लेकिन उनका एक लक़ब है हुमैरा, उन्हें हुमैरा कहते हैं। और ये लक़ब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को दिया, क्या? हुमैरा। हुमैरा का मतलब आप यूं कर सकते हैं, सुर्ख रंगत वाली, सुर्ख रंगत वाली को कहते हैं हुमैरा। अब इस पर मुहद्दिसीन ने जो बहस की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा को हुमैरा का लक़ब क्यों अता फरमाया, हुमैरा क्यों कहा, तो बात यह है कि अम्मा आयशा खुद फरमाती है, रावी कौन है? अम्मा आयशा सिद्दीका, मेरे रसूल की महबूब ज़ौजा अम्मा आयशा सिद्दीका अहदीस में बड़ी बारीक नजर रखने वाली, हजारों ताबईन की उस्ताद हैं, सैकड़ों सहाबा की उस्ताद हैं अम्मा आयशा। 1/3 इस्लाम उम्मत तक पहुंचाने वाली है अम्मा आयशा। अम्मा आयशा वो है जिसकी शान में अल्लाह ने सूरह नूर की आयतें नाजिल की। अम्मा आयशा मोमिनीन की माँ वो है जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। कायनात की कोई औरत जनाब हव्वा से लेकर के आज तक, आज से लेकर कयामत तक कोई औरत न पैदा हुई है न पैदा होगी जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ। ये अम्मा आयशा का बिस्तर है कि हुजूर उस बिस्तर पे मौजूद होते और अल्लाह का कलाम नाजिल होता। ये भी मेरे नबी की शान है। मूसा अगर तौरेत चाहिए तूर पर आकर ले जाओ, ईसा इंजील चाहिए फुला मुकाम पर आकर ले जाओ, लेकिन कुर्बान मेरे मुस्तफा की शान ये है, महबूब कुरान चाहिए तुझे नहीं आना, तू जिधर जाएगा कुरान भी तेरे पीछे पीछे आएगा, कुरान तेरे पीछे आएगा। महबूब तू हरम काबा में होगा तो कुरान वहां भी आएगा, तू मदीने तैयबा में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू ओहद में होगा कुरान वहां भी आएगा, तू बद्र में होगा कुरान वहां भी आएगा, हत्ता कि तू आयशा के हुजरे में बिस्तर पे आराम कर रहा होगा कुरान वहां भी आएगा। लेकिन कुरान तो अल्लाह का कलाम है। आप तवज्जो फरमाएं अपने नबी की शान क्या है। सबसे बड़ा मसला यही है कि इस उम्मत ने अपने नबी के मर्तबे को फरामोश कर दिया। बस पता नहीं यहूद और नसारा ने कैसे कांटे तुम्हारे दरमियान बो दिए, अब तुम्हारे अंदर मिलाप की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, इतनी गंदगियां बो दी गई, अब एक दूसरे से मिलने का कोई वक्त तुम्हें नहीं मिलता। इसलिए कि यहूद और नसारा की फिक्र थी मुसलमानों के दिल में नबी के लिए शुकूक और शुबात डाल दो और इस कौम को नबी से इतना दूर कर दो कि ये कौम टुकड़ियों में बढ़ जाए, ये कौम फिरकों में बढ़ जाए, और तुम्हें फिरकों में बांट दिया गया। मुसलमानों फिरकों में बंटने का वक्त नहीं है, इस वक्त तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जैसा बनाया है उस अकीदे पर मुत्तहिद और मुत्तफिक होने का वक्त है। जमाना तुम्हें मिटाने के चक्कर में है, बैतुल मुकद्दस खतरे में है, हरमैन शरीफैन खतरे में है। इस वक्त टुकड़ी और फिरकों में बंटने का टाइम तो ना था, इस वक्त तो वक्त वो था कि अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का, साद और सईद का, तलहा और जुबैर का जो अकीदा
صحابہ کے عقیدے پر آ جاتے اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اسلام کا جو ہے وہ تحفظ کرتے. لیکن ہائے تمہارے درمیان ایسے پیٹ کے پجاری پیدا ہو گئے جو تمہیں ملنے نہیں دیتے, ملنے سے تمہیں روکتے ہیں. اگر تم آگے بڑھتے ہو حق کی طرف تو کبھی شرک کا خوف دلایا جاتا ہے, کبھی بدعت سے دھمکایا جاتا ہے. یاد رکھو, آپ دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے. اللہ اکبر, توریت صرف توریت ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی نام نہیں ہے. لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کی کچھ صورتیں مکی ہیں, کچھ صورتیں مدنی ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ مکی مدنی صورتیں کیا ہیں, مکی مدنی صورتیں کیسے ہو گئی؟ ارے وہ تو کلام اللہ کا ہے. اللہ مکان سے پاک ہے, نہ اللہ مکی ہے نہ اللہ مدنی ہے, پھر اس کا کلام مکی مدنی کیسے ہو گیا؟ تو سنو, مفسرین جواب دیتے ہیں کہ جب تک نبی مکے میں تھے دنیا انہیں مکی کہتی تھی. تو جو قرآن کی صورتیں نازل ہوئی, اللہ نے کہا محبوب جب تک تو مکی ہے میرا کلام بھی مکی ہے. اور جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے محبوب اب تم مدنی ہو گیا تو میرا کلام بھی مدنی ہو گیا. سبحان اللہ. اپنے کلام کا نام بدلتا ہے. جب تک تو مکی تھا کلام مکی تھا, تو مدنی. اس سے بڑی بھی کوئی محبت اس رسول کو اب تم تولنے چلے جس کے مکی ہونے پر خدا نے کلام مکی کیا, جس کے مدنی ہونے پہ اپنا کلام مدنی کیا. اب اس نبی کو تم تول رہے ہو. کون تول رہا ہے؟ پان دکان والا. کون تول رہا ہے؟ ٹھیلا لگانے والا. کون تول رہا ہے؟ کرانہ دکان والا. کون تول رہا ہے؟ جسے سہائے ستہ کا نام لینا نہیں آتا, جو سہائے ستہ کو سہائے ستہ کہتے ہیں. امام بخاری کا نام جنہیں نہیں پتا وہ نبی کو تول رہے ہیں. وہ خدا ہو کر کہتا ہے محبوب میں تو زمان و مکان سے پاک. دیکھ رہے محبت کا تقاضا تو دے. خدا ہو کر کلام کا نام بدلا, خدا ہو کر کلام کا نام بدلا اور بتا دیا کہ دیکھو میں اللہ ہو کر اتنا پیار کرتا ہوں, تجھے بندہ ہو کے کتنا کرنا چاہیے. وہ بے نیاز ہو کے اتنا پیار کرتا ہے, تجھے کتنا کرنا چاہیے. لیکن افسوس ٹکڑیوں میں مت بٹو, حق کی طرف آؤ, حق کے متلاشی بنو, سچائی کی طرف آؤ. اس لیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث میں شبیہت نہیں ہے, میں کہتا ہوں یہ کہنے کا حق تو ابو بکر صدیق کو, ابو بکر صدیق کے سامنے بھی نہیں تھی. وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں واللہ و رسول عالم, صدیق کہتے ہیں اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. اور آپ کہہ رہے ہیں جنہیں استنجا کی سنتیں نہیں معلوم, کسی حدیث میں نہیں ہے. میرے پیارے تو نے حدیثیں کتنی پڑھی یہ تو بتا, کون کون سی پڑھی یہ تو بتا. اما عائشہ تک کے ہر حدیث نہیں پہنچی, جو جان نازل ہوا اس تک سب حدیث نہیں پہنچ. سیدہ کائنات جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا الفاطمہ تو بدغت منی, جگر کا ٹکڑا ہے, اس سیدہ فاطمہ تک ہر حدیث نہیں پہنچی. کیونکہ حضور علیہ السلام حدیث ہیں, آقا جہاں بیٹھ گئے کہنے لگے, جو کہہ دیا وہی حدیث ہو گئی. اب ہر جگہ تو ہر صحابی ساتھ نہیں تھا. مسلمانوں ایمان کی حفاظت کرو, اٹھا کے زبان تالوں کو نہ لگا دو. یہ غالب کا دیوان نہیں ہے, یہ میر کا دیوان نہیں ہے, ال کی شاعری نہیں ہے کہ آپ بے لاکھ تفسیریں کرتے پھریں. یہ اللہ کا دین ہے, یہ اس کے رسول کا دین ہے, یہ اللہ رسول کا قانون ہے. اور جب سے تم نے اللہ کا قانون ہاتھ میں لینا شروع کیا ہے اللہ کی رحمتیں تم سے روٹ گئی ہے. آج تم دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہو. توبہ کرو اپنے برے اعمال سے. ارے ہندوستان کا قانون ہاتھ میں لو, حکومت برداشت نہیں کرتی, اللہ کا قانون تم ہاتھ میں لینے چلے ہو. وہ کیسے گوارا فرمائے گا؟ پھر وہ تمہارے لیے تباہی کا پلان نہیں بنائے گا, وہ تمہارے لیے پھر فیصلے نہیں کرے گا عذاب کے. اس لیے بچو اور بے باکی سے کام نہ لو. یہ کہو اللہ جانے اس کا رسول جانے. عرض کر رہا تھا اما عائشہ کو حمیرہ کا لقب کب ملا, اس پر محدثین نے بحث کی. کہتے ہیں ہوا یوں کہ ایک رات اما عائشہ کی باری تھی. حضور علیہ السلام صحابہ, حضور علیہ السلام ازواج مطہرات کے گھر میں باری باری رہتے تھے. ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات, ایک دن اس کے یہاں اور ایک رات, ایسے تقسیم تھی. تو اما عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میرے گھر حضور کی باری تھی. آج میرے مقدر چمکے تھے کہ نبی پاک اللہ کے محبوب میرے گھر آئے تھے, حضور میرے گھر تشریف رکھتے تھے. لیکن میں یہ چاہتی تھی
کہ آج हुजूर मुझे शरफ बख्शें। हमारा मसलक अदब है। हम लोग जब भी बात हदीस की और सहाबा और अज़वाज मुतहरात की करते हैं तो हम फिर एक्टिंग नहीं करते, हम तो अल्फाज ढूंढते हैं। हम अल्फाज ढूंढते हैं कि आखिर कौन से अल्फाज मिले जिसमें अदब से अदब की तरफ अल्फाज हमें मुंतकिल करें, हमें उस तरफ ढालें। और खुदा की कसम हम अल्फाज का इंतखाब अपने इल्म और समझ के मुताबिक वो करना चाहते हैं जिसमें ताजीम का पहलू ज्यादा हो, क्योंकि अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन मुकम्मल अदब का नाम है। अम्मा आयशा के बारे में ये कहना कि वो तो बीमार नहीं होती थी और बीमार होने की एक्टिंग करती थी, ये हमारे यहाँ नहीं है। अरे एक आम औरत जो एक्टिंग करे उसे अच्छा नहीं समझा जाता। नबी की बीवी जिसकी शान में सूरह नूर नाजिल हो वो एक्टिंग कैसे कर सकती? एक्टर तो आप है जी, आपको एक्टिंग करनी आती है। आप बंदर बूढ़ा होता है कुलाटी खाना नहीं भूलता, तो आपने तौबा तो कर ली है आर्केस्ट्रा से, गाने से, लेकिन आज भी वो गाने की हराम कमाई तुम्हारी रगो पे में है। इसलिए तुम अम्मा आयशा को गाली दे रहे हो कि वो तो एक्टिंग करती हो, एक्टिंग नहीं करती थी। खुदा की कसम वो सिद्दीक की बेटी सिद्दीका थी, वो जो कह दे वो हो जाए। अम्मा आयशा की शान ये है, मेरा उन्वान वो नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे अपने नजरियात हैं, हम गुफ्तगू करते हैं तो हम चाहते हैं कि उम्मत के दिल में सहाबा का, अज़वाज का, हुजूर का अदब पैदा हो। जिंदगी का मकसद ही यही है और अल्लाह ने दीन इसीलिए भेजा कि तुम उसके नबी की ताजीम और तौकीर करो और जो लोग उसके नबी से जुड़ गए हैं उनका भी एहतराम करो। उठाए कुरान, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु। ईमान लाने के बाद पहला फर्ज कुरान कहता है नबी की ताजीम करो। पहला फर्ज ईमान के बाद ताजीम है। ताजीम है तो सब कुछ है, ताजीम नहीं है तो कुछ नहीं है। एक बंदा माँ को खिलाए पिलाए कपड़े पहनाए सब करे, लेकिन फिर उसकी बदबख्ती का जिक्र भी करे, उसकी गीबत भी करे तो कहेंगे कि ये वफादार बेटा नहीं है। तो बहरहाल अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है मैं चाहती थी कि हुजूर मुझे शरफ बख्शे, और उनका शरफ बख्शना क्या था? अल्लाह अकबर, वो नालैन रख दे अर्श पर तो अर्श की मेराज हो जाए, और वो अम्मा आयशा को शरफ बख्शे तो आयशा के मर्तबे कहां तक बुलंद होते हैं, इस तक हमारी रिसाई नहीं है। कहती हैं मैं यही चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि हुजूर मेरे बिस्तर से गायब हैं। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी मुझे इत्तला दिए बगैर मेरे बिस्तर से गायब हैं। मैंने हुजूर को अपने बिस्तर पे टटोला, मैं हुजूर मेरे बिस्तर पे मुझे नजर नहीं आए। मैं उठी और मैंने सोचा कि कहीं मुझसे कोई खता तो नहीं हो गई, मुझसे कोई लग़्ज़िश तो नहीं हो गई, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी कि हुजूर मुझसे नाराज होकर किसी और उम्मुल मोमिनीन, किसी और ज़ौजे मोहतरमा के घर गए हों। तो चूंकि आजकल जो हुजूर अलैहि सलाम का मज़ार है उसी गली में तमाम अज़वाज के हुजरे थे, बहुत दूर जाना नहीं था। अपने हुजरे से निकली, उस हुजरे से जिसमें आज आका आराम फरमा रहे हैं, उसी वही हुजरा अम्मा आयशा का था। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। उससे निकली, बाजू में गई, हुजूर है नहीं। तमाम अज़वाज के घर में आका को ढूंढ लिया, आका नहीं मिले। कहती हैं फिर मैंने कदम बढ़ाए और मैं कब्रिस्तान की तरफ चली। जब मैं कब्रिस्तान में पहुंची, मुसलमानों का कब्रिस्तान जो मदीने मुनव्वरा का था, जिसका नाम जन्नतुल बकी है, जिसको बकीउल गरकत भी कहते हैं, वहां मैंने देखा कि कोई वजूद खड़ा है और वह वजूद खड़े होकर आहोजारी कर रहा है। जब मैं आगे बढ़ी, हुजूर को मैंने पहचान लिया कि आका रो रहे हैं और अपनी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। कब्रिस्तान में अल्लाह के नबी जाकर वहां हाथ उठाकर मगफिरत की दुआ कर रहे हैं उम्मत के लिए। कौन कह रहा है? ये अम्मा आयशा कह रही है। अगर कब्रों की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करना ये शिर्क है तो नबी के लिए आपका ख्याल क्या है? बयान करने वाली अम्मा आयशा है और अल्लाह अकबर नकल करने वाले मुहद्दिसीन है। अम्मा आयशा कहती जब मैंने देख लिया कि हुजूर अज़वाज के घरों में नहीं बल्कि कब्रिस्तान में उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आका अगर मुझे देख लें तो कहीं नाराज ना हो जाएं। मैं पलटी, कहती है मैं पलटी और मैं तेज तेज चलने लगी, और तेज तेज जब चलने लगी तो मैंने सोचा
کہ हुजूर अलैहिस्सलाम के मेरे हुजरे में पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अगर मुझे देख लिया कि मैं कब्रिस्तान तक हुजूर के पीछे पीछे आई तो कहीं आका मुझसे नाराज न हो जाएं। लेकिन वो रसूल जिसकी निगाहों से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाहों से अम्मा आयशा का आना और जाना क्या छुप सकता था। बुखारी शरीफ की हदीस है, इमाम बुखारी हदीस लाए हैं, आका फरमाते ओ मेरे सहाबा, जब मेरे पीछे नमाज पढ़ा करो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो। ये इमाम बुखारी हदीस लाए। असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह कहते हैं जब मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो रुकू और सुजूद सही सही तौर पे किया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और मैं तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। रुकू नाम है घुटनों पे हाथ रख के झुक जाना। नबी आगे हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। और ये नहीं कहा कि जब तुम नमाज पढ़ो, बल्कि नहीं, जब तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ो तो उस वक्त रुकू सही तौर पे करो, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं। और जो दूसरा जुमला है तुम्हारा खुशू भी देखता हूं, ये खुशू किस चीज का नाम है? तो मुहद्दिसीन कहते हैं खुशू ये दिल की कैफियत का नाम है। खुशू उसको कहते हैं कि तुम अल्लाह की तरफ कितना ध्यान लगा रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। अल्लाह की बारगाह में कितनी आजिज़ी कर रहे हो, इसको खुशू कहते हैं। आका कहते हैं बुखारी शरीफ की हदीस, मैं तुम्हारा रुकू भी देखता हूं और तुम्हारा खुशू भी देखता हूं। पता चला कि मैं तुम्हारे जाहिर को भी देखता हूं और मैं तुम्हारे दिल के ख्यालात को भी देखता हूं। ये इमाम बुखारी हदीस लाए, सही बुखारी की हदीस है। तो जो रसूल तुम्हारे दिल के ख्यालात को देख ले, वो अम्मा आयशा के आने जाने को न देखे। हुजूर पलटे, ये तेज तेज आई। और आप जानते हैं कि कोई ऐसा इंसान जिसका जिस्म भारी हो, समझ गए आप, जिस्म जिसका भारी हो, अम्मा आयशा का ख्याल जहन से निकाल दें। मिसाल के जरिए मोटे जिस्म वाला कोई मेरी तरह हो, अगर तेज हम चलें तो सांस फूलने लगती है ना, और अगर रंग गोरा हो तो चेहरा लाल हो जाता है। जो लोग तेज चलते हैं, गोरे रंग वाले मोटे लोग, ये एक मिसाल थी। अब इस मिसाल को छोड़ दें। अम्मा आयशा जिस्म के एतबार से अखीर उम्र की तरफ, जब आका करीम की जाहिरी आखिरी उम्र थी तो जिस्म मुबारक कुछ जो है वो बरकत वाला तो था ही, उसमें मजीद बरकतें हो गई थी। आप समझ गए मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूं? अम्मा आयशा का जिस्म दुबला नहीं रह गया था, जिस्म बढ़ गया था। जब वो तेज तेज आई और तेज तेज चली तो आपकी सांसें फूलने लगी। आप हुजरे में आ गई खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने मुझे नहीं देखा, लेकिन चूंकि हुजरे में चल करके आई थी तेज तेज कदम, तो आपकी सांसें अभी अपने पर नहीं थी, आप सांसें ले रही थी और सांसें तेज लेने की वजह से आपका चेहरा सुर्ख हो गया था। तो मेरे सरकार हुजरे में आए और फरमाया ओ हुमैरा, ओ हुमैरा। सरकार ने उस रात अम्मा आयशा को क्या कहा, यानी उस वक्त तो उनका रंग सुर्ख हो गया था, लाल हो गया था तेज चलने की वजह से। कहा ओ हुमैरा, सुर्ख रंगत वाली। अब आगे के जुमले, तू ये समझती है कि अल्लाह और उसके रसूल ने तेरी हक तलफी की है, अल्लाह उसके रसूल ने तेरी हक तलफी की है। अम्मा आयशा कहती है मैं खामोश रही। मैंने अर्ज की आका आप कब्रिस्तान में इस वक्त क्या कर रहे थे? फरमाया आयशा क्या तुझे मालूम नहीं कि आज शाबान की 15वीं शब है, आज शाबान की 15वीं शब है। और शाबान की 15वीं शब को आप क्या कहते हैं? उसी को शबे बरात कहते हैं। आज शाबान की 15वीं शब है और इस रात अल्लाह आसमान दुनिया पे नुज़ूल इजलाल करता है और वो कहता है बंदो मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे अता करूंगा। और आज की रात अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। आप गौर करें, हुमैरा का लक़ब जो अम्मा आयशा को मिला है वो शबे बारात में मिला है और उसका पस मंजर ये है और ये हदीस मुबारका। और उसी रात अम्मा आयशा की हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम का कब्रिस्तान जाना और उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करना ये साबित होता है। अब आप मुझे बताएं, इतनी वाज़ेह हदीस होने के बावजूद अगर आजकल के हमारे कुछ नौजवान छोकरे ये कहें कि भाई इस हदीस में है, तो आपकी ये कम इल्मी है कि आपको हदीस नहीं मालूम।
اب آپ کو حدیث نہیں معلوم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بھائی آپ انکار کر دیں، انکار نہیں کریں، آپ کو نہیں جانا آپ نہ جائیں، لیکن آپ شکوک پیدا نہ کریں، کل اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جواب دینا ہے۔ اچھا آقا قبرستان گئے، حضور جہاں دعا کریں، آپ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ آپ کی، حضور جہاں دعا کریں وہی دعا قبول ہو، کیونکہ سب کی دعائیں رحمت تلاش کرتی ہے اور رحمت میرے نبی کی دعا کو تلاش کرتی ہے۔ اہل سنت کے امام، ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکتی ہے اسے دعائے محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ آپ غور فرمائیں، وہ جہاں دعا کرے قبول۔ قبرستان گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو حضور جہاں سے دعا کر رہے قبول ہو رہی ہے، لیکن قبرستان جا کر کے بتا دیا کہ جب میری زندگی آئیڈیل ہے تو میرے غلاموں شب برات میں قبرستان جاتے رہنا، اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا، اور مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے ایسی ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو ان کے لیے بھی دے گی۔ اور شب برات یہ حلوہ پراٹھا کھانے کی رات نہیں، صرف شب برات کھچڑے کی ہوٹلوں پہ ٹائم پاس کرنے کی رات نہیں ہے۔ شب برات ہوٹلوں پر اور نکڑ پر گھومنے پھرنے قہقہے کرنے اور ہنسی مذاق کی رات نہیں ہے۔ آپ پوری رات کھانے پینے میں صرف کر دیتے ہیں، اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو پھر آپ اپنے بستروں میں ہوتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتے آؤ مانگنے والوں جو مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور تم اس وقت تو سو جاتے ہو۔ یہ طریقہ لے کر کے چل رہی ہے کہ ہم اسی رات کے آخری پہر میں رات 3 بجے سے فجر تک مرکز پر اجتماع کرتے ہیں، جس میں خاص طور پہ تصور مدینہ میں دعا ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سوئے نہیں، اس رات عبادت کا اہتمام کریں، اس رات اللہ کو منائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس لیے کہ گناہوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزارا، ہم نے حرام کھا کر کے اپنے پیٹ کو انگاروں میں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر دیے جہنم کے، ہم نے سود کو عام کیا، ہم نے معاذ اللہ زنا کے اڈوں کو عام کیا۔ اب آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہیں رات عطا کر رہا ہے، شب برات، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بس جاتے جاتے آخری بات عرض کروں، اللہ سے معافی مانگ لو، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ کسی بزرگ کا قول ہے، اللہ اکبر، جب وہ بستی میں گھومتے تھے مجذوب بزرگ کہتے تھے لوگو اللہ سے صلح کرو، لوگو اللہ سے صلح کرو، لوگو اللہ سے صلح کرو۔ جب قبرستان میں جاتے تو کہتے اللہ ان قبر والوں سے صلح کر، اللہ ان قبر والوں سے صلح کر، اللہ ان قبر والوں سے صلح کر۔ کسی نے کہا بابا بستی میں کہتے ہیں کہ لوگو اللہ سے، اور قبرستان میں کہتے ہو کہ اللہ قبر والوں سے صلح کر، کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں جب تک مومنین زندہ تھے، جب تک انسان زندہ تھے، اللہ کہتا تھا بندے آ توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں، بندے آ مغفرت چاہ میں تجھے بخش دوں۔ اللہ ان کی زندگی میں ان سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، تو میں کہتا تھا وہ تیار ہے، تم صلح کر لو، معافی مانگ لو تاکہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ لیکن جب یہ قبر میں آ گئے، اب ان پر توبہ کے دروازے بند ہو گئے، تو اب یہ معافی مانگتے اللہ سے عذاب میں گرفتار ہو کر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان سے صلح کر لے، کیونکہ اب یہ صلح کرنے تیار ہے، مگر اللہ ان سے صلح کرنے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو، سچی توبہ کر لو۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ اس کے تھن میں واپس اسی رستے سے نہیں جاتا، ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے، تو ایسے لوگ اللہ کے ولی بن جاتے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ سے کیسے بن گئے؟ ایک شخص ہے جس کا نام ڈاکوؤں کی فہرست میں ہے، جس کا نام
فضیل ابن ایاز ہے. فضیل ڈاکو وقت کا بڑا ڈاکو ہے. ایک مرتبہ جنگل میں ڈکیتی کے لیے نکلے. کوئی قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھ رہا ہے. کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے خوف سے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا لوگوں پر؟ بس قرآن نے دل پہ اثر کیا اور تنہائی میں فضیل نے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ تیرے فضیل کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ تیرے خوف سے اب اس کا دل تیری بارگاہ میں، تیری یاد میں جھک جائے. اور پھر کہا، اللہ آج کے بعد اب ڈکیتی نہیں کروں گا. توبہ کر لی. توبہ کر کے رات کے آخری پہر میں جنگل سے نکل کر شہر کی طرف آ رہے تھے تو جنگل کے کنارے پر دیکھا ایک قافلہ ہے. رات میں فضیل چھپے ہوئے تھے، توبہ کر لی تھی اور چھپے ہیں جنگل کے کنارے کی طرف، کیونکہ اب بستی میں جانا ہے، اب جنگل میں نہیں رہنا ہے. تو جنگل کے کنارے پر ایک قافلہ تھا، وفد تھا. تو کوئی کہتا تھا، لوگوں جلدی چلو، سفر طے کرنا ہے. تو لوگوں نے کہا نہیں، فضیل بہت بڑا ڈاکو ہے اور وہ اسی جنگل میں رہتا ہے، وہ لوٹ بھی لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے، ایک چیز نہ چھوڑے گا، لوٹ لے گا. لوگ خوف سے تھرا رہے تھے اور کہتے تھے، نہ جاؤ، رات یہیں گزارو، صبح سفر کریں گے. فضیل کا خوف ہے، ہم رات کو جنگل میں سفر نہیں کر سکتے. تب فضیل کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے، یا اللہ میں اتنا برا کہ لوگ میری ڈکیتی سے ڈرتے ہیں. تب فضیل نے کہا، لوگوں اب جاؤ، بے خوف و خطر سفر کرو. اب فضیل لوٹنے والا نہ رہا، اب تو فضیل خود لٹ چکا ہے. اب جاؤ، فضیل لٹ چکا ہے، وہ تمہیں نہیں لوٹے گا. بے خوف و خطر سفر کرو. اور اتنا روئے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے. وہی فضیل ابن ایاز جب توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے پھر مکۃ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں، وہاں مجاوری اور جاروب کشی کرنے لگتے ہیں. پھر توبہ کے بعد اسی فضیل کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ فضیل لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں. پہلے تو کیا تھے اور توبہ کر کے کیا بن گئے؟ مسلمانوں تم بھی توبہ کرو، اللہ نے موقع دیا ہے. اور ان احباب کو کہتا ہوں، ان محبت کرنے والوں کو کہتا ہوں، اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں، کسی کو منع نہ کریں. اس قوم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت نہیں ہے. انہیں جھک رہے ہیں شب برات میں، کم از کم ایک رات میں جھک رہے ہیں، ان کو جھکنے دو. یہ رو رہے ہیں، انہیں رونے دو. یہ گڑگڑا رہے ہیں، انہیں گڑگڑانے دو. ذرا انصاف سے کام لینا صاحبو، کہ تم لوگ اب کہتے ہو کہ نفل پڑھنا بھی بدعت ہے. بتاؤ یہ نفل کب سے بدعت ہو گئی؟ اللہ کی عبادت بھی کوئی بدعت ہوتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کرے. اب عبادت بدعت کب سے ہو گئی؟ سوچو تو صحیح. ایسا نہ کرو، اس قوم کو اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لینے دو. یہ کہاں آتے ہیں؟ کم از کم شب برات کے بہانے، معراج کے بہانے، قدر کے بہانے مسجدوں میں آتے ہیں تو آنے دو. انہیں شکوک میں مبتلا نہ کرو. ارے مولا علی کا فرمان تو آپ کو بتاؤں، حیرت ہوگی. دراصل علم کا فقدان ہے، جہالت ہے، کتابیں نہیں پڑھتے، اس لیے غلط باتیں عوام میں عام کرتے ہیں. فجر کا وقت ہے، مولا کائنات مسجد میں نماز کے لیے آئے، بیٹھ گئے، وقت نکل گیا. وقت سمجھ رہے ہیں؟ وقت نکل گیا. ایک بندہ عوام میں سے آیا اور ابھی طلوع ہو رہا تھا سورج، نماز شروع کرنے لگا کہ جب سورج طلوع ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ مسئلہ تو ہے نا؟ بولو ہے. لیکن مولا علی نے اس کو منع نہیں کیا. کس کو؟ وہ عوام میں سے جو شخص تھا اس کو منع نہیں کیا. آندلی آپ نے اس کو پڑھنے دیا. مولا آپ باب مدینۃ العلم ہے، آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ طلوع آفتاب کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھو جو اہل علم ہے ان کے فتوے کا انداز کیا ہے، جو اہل علم ہے ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے. کون علم؟ عالم نہیں، باب مدینۃ العلم.
نبی کا شاگرد جس نے نبی پاک کی زبان چوس چوس کر علم حاصل کیا، وہ باب مدینۃ کہتے ہیں او مسئلہ بتانے والے، مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ بندہ عوام میں سے ہے، اگر میں اس کو ابھی روک دیتا نا پھر یہ نماز فجر کبھی نہیں پڑھتا، یعنی دن بھر اتنا بزی ہو جاتا، مصروف ہو جاتا کہ یہ نماز فجر پھر چھوڑ دیتا۔ ارے طلوع کے وقت پڑھ رہا ہے، پڑھ تو رہا ہے، یہ باریکیاں خواص کے لیے ہے، یہ باریکیاں خواص کے لیے ہے، کب پڑھو کب نہ پڑھو، لیکن عوام جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جو آتے ہی نہیں، تو فرماتے ممنوع وقت میں پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ تو رہا ہے نا، اسے پڑھنے دے، یہ مولا علی کا فتویٰ ہے۔ آپ بتائیں اب اس حدیث کو امام اہل سنت نتیجہ خاص کرتے ہیں، اگر خواص کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا عوام کا طریقہ نامناسب ہو تو بھی عوام کو اللہ کے ذکر سے روکا نہ جائے، نامناسب طور پہ ذکر کر رہے ہیں لیکن کر تو رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر تو رہے، جب نامناسب طور پر عوام اگر اللہ کا ذکر کریں تو انہیں منع نہیں کیا جائے گا، یہ مولائے کائنات کا فتویٰ ہے۔ تو جو طریقہ حدیث سے ثابت ہو، جو طریقہ صحابہ سے ثابت ہو، اس پر کیوں منع کیا جائے گا؟ اس لیے لوگوں کسی کی بات پہ کان نہ دھرو، اپنے اللہ سے مغفرت کا سوال کرو، اللہ تمہاری ہماری سب کی مغفرت فرمائے۔